بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مطالعہ قرآن حکیم برائے جماعت ہم، سبق نمبر 18 کے اصحاب کہف کی مشقی سوالات کے انتہائی آسان جوابات کے ساتھ نالج ویڈ کلندر کی جانب سے خوش آمدید۔ تو چلے بچوں، لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک بات آپ کو بتا دیں، سبق میں مشق موجود نہیں ہے۔ میرے پاس جو بک تھی اس میں تو مشق موجود نہیں ہے، تو اس میں کچھ سوالات تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو اس میں پہلا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودیوں نے کیا سوالات کیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سوالات کے کیا جواب دیے تھے۔ کہ قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو آزمانے کے لیے مدینہ کے یہودیوں سے رابطہ کیا۔ مدینہ نے 3 ایسے سوالات بتائے جن کا جواب صرف ایک سچا نبی ہی دے سکتا تھا۔ یہود نے کفار مکہ سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوالات پوچھیں۔ پہلا سوال روح کی حقیقت کیا، دوسرا سوال اصحاب کہف کون تھے، تیسرا سوال ذوالقرنین کون تھے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان 3 سوالات کے جوابات بتا دے۔ روح کی حقیقت، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہیں۔ اسی طرح اصحاب کہف کا بیان سورہ کہف کی آیت نمبر 6 تا 26 میں کیا ہے۔ اصحاب کہف اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے چند نوجوان تھے۔ یہ نوجوان صرف اللہ کی عبادت کرتے اور شرک و بت پرستی سے دور رہتے، لیکن ایک ظالم مشرک بادشاہ سے مجبور ہو کر اپنے دین کی حفاظت کے لیے کشادہ غار میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 300 سال تک سلائے رکھا۔ ذوالقرنین سورہ کہف کی آیت نمبر 83 تا 98 میں آیا ہے۔ ذوالقرنین ایک نیک بادشاہ گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت عطا فرمائی، یعنی ایسے ساز و سامان عطا کیے، مہیا کیے جس کے ذریعے اس نے فتوحات حاصل کی۔ ذوالقرنین جس میں نکلتا راستے میں جو قوتیں ملتی وہ انہیں اللہ کی عبادت اور توحید کی دعوت دیتے۔ ذوالقرنین نے اللہ کے فضل و قوت سے لوہے کو پگھلا کر یاجوج و ماجوج کو پہاڑوں کے درمیان میں قید کر دیا۔ اصحاب کہف سے مراد کون لوگ ہیں؟ کہف عربی زبان میں غار کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف سے مراد غار والے لوگ ہیں۔ اصحاب کہف کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ کہف کی آیت نمبر 9 تا 26 میں تفصیل سے کیا گیا۔ اصحاب کہف اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے چند نوجوان تھے۔ یہ نوجوان صرف ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے اور شرک و بت پرستی سے دور رہتے تھے۔ جب ظالم بادشاہ نے انہیں بت پرستی پر مجبور کیا تو ان نوجوانوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے کشادہ غار میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تقریباً 300 سال تک سلائے رکھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نہایت غیر معمولی انداز میں ان نوجوانوں کی مدد فرمائی اور انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اگلا سوال ہے اصحاب کہف کا جغرافیائی محل و مقام بیان کریں۔ تو اصحاب کہف کے جغرافیائی محل و مقام کے بارے میں کئی آراء موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ افسوس ترکی رومی ریاست کا بڑا شہر موجودہ ترکی میں واقع ہے۔ دوسرے الرقیم اردن کے علاقے عمان کے قریب مقام ہے جہاں ایک غار موجود ہے جس میں 8 قبریں ہیں۔ اردن کی حکومت نے اسے سرکاری طور پر اصحاب کہف کا نام قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے اصحاب کہف کا زمانہ و اصحاب کہف کی تاریخی ربط تحریر کریں۔ تو یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ اس وقت رومی بادشاہ تراجان یا دقیانوس بت پرست تھے، اور عیسائیت جو اس وقت پر حق دین تھا کے پیروکاروں پر سخت ظلم کرتے تھے۔ یہودیوں نے جب حضرت یحییٰ کو شہید کیا تو اللہ نے رومی جنرل ٹائٹس کے ذریعے ان پر عذاب نازل کیا، لیکن پھر بھی مٹھی پر اہل حق بچے۔ اصحاب کہف انہی میں سے تھے۔ اصحاب کہف کو مشرک بادشاہ نے کیا دھمکی دی؟ اصحاب کہف کو مشرک بادشاہ نے دھمکی دی اگر ان نوجوانوں نے بتوں کی پوجا شروع نہیں کی تو اللہ انہیں قتل کر دے گا۔ اصحاب کہف کو مشرک بادشاہ کی دھمکی پر کیا فیصلہ کیا؟ اصحاب کہف نے مشورہ کیا کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک تو نہیں کر سکتے ہیں، اپنا دین اور جان بچانے کے لیے کیوں نہ ہم شہری آبادی سے دور کسی غار میں پناہ لے لیں۔ یہ نوجوان نے اپنے گھر والوں سے کچھ مال لیا اور شہر سے دور پہاڑوں میں چلے گئے، وہاں انہوں نے غار میں پناہ لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی حفاظت کیسے فرمائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کی حفاظت کے لیے قدرت کے غیر معمولی انتظامات کیے۔ طویل نیند، اللہ نے ان پر ایسی گہری نیند طاری کر دی کہ وہ 300 سال سے زائد عرصہ تک سوتے رہے۔ دھوپ سے حفاظت، اللہ تعالیٰ
نے غار کی سمت ایسی تھی کہ سورج طلوع اور غروب ہوتا ہی اپنا رخ بدل لیتا، جس سے دھوپ براہ راست غار کے اندر نہیں جاتی اور اندر کا ماحول ٹھنڈا رہتا تھا۔ جسمانی حفاظت اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند میں کروٹیں دلاتا رہتا تاکہ ان کے جسم کو نقصان نہ پہنچے اور خون کی گردش برقرار رہے۔ کتے کی پہراداری، ان کا کتا غار کے دہانے پہ کھڑا پہرا بٹھا رہا۔ روب و خیبت اللہ نے ان پہ ایسی رہبت طاری کر دی کہ اگر کوئی اتفاقاً غار میں جھانکتا تو خوف کے مارے بھاگ کھڑا ہوتا۔ اصحاب کہف کی ناکامی پر ظالم بادشاہ نے کیا کیا تو بادشاہ نے انہوں نے بہت تلاش کیا لیکن وہ نوجوان بادشاہ کو نہ ملے۔ چنانچہ بادشاہ نے نوجوانوں کے ناموں و حالات کو ایک تانبے کے کتبے پر لکھوا کر رکھ دیا۔ اصحاب کہف کتنی مدت تک سوتے رہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصحاب کہف کو تقریباً 300 سال شمسی سال، تقریباً 309 قمری سال رکھا۔ جب اصحاب کہف بیدار ہوئے تو اپنی نیند کو معمولی نیند سمجھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا ہم کتنا عرصہ سوتے رہے؟ تو کچھ نوجوانوں نے جواب دیا ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے، جبکہ کچھ نوجوانوں نے جواب دیا کہ اللہ سبحانہ بہتر جانتا ہے ہم کتنے عرصے سوتے رہے۔ سوال نمبر 10، اصحاب کہف جب نیند سے بیدار ہوئے تو شہر کے حالات کیا تھے؟ اصحاب کہف جب نیند سے بیدار ہوئے تو ایک نوجوان کو کھانا لانے کے لیے شہر کی طرف بھیجا۔ اسے باقی ساتھیوں نے تلقین کی کہ بڑی نرمی سے بات کرنا کہ ہماری خبر نہ ہونے دینا اور ظالم بادشاہ نے ہمیں پکڑ کر قتل کر دے گا۔ ان کا ساتھی غار سے نکل کے پہنچا تو حیران رہ گیا کہ دن میں ہی سارا ماحول بدل چکا تھا، ہر چیز اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کل جب واپس اس شہر میں کھانا لینے آئے گا تو کیا حال تھا اور آج کیا حال ہو گیا ہے۔ سوال نمبر 11، لوگوں نے اصحاب کہف کو کیسے شناخت کیا؟ تو اصحاب کہف کے کئی ساتھی بازار میں ایک دکاندار کو کھانا دینے کو کہا۔ دکاندار نے جیسے ہی کھانا دیا تو اس شخص نے برسوں پرانا چاندی کا سکہ دکاندار کو دکھایا۔ دکاندار حیران رہ گیا، اس نے خیال کیا کہ شاید اسے کوئی پرانا خزانہ خات لگ گیا۔ اس نے نوجوان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے ان کے سامنے نام پوچھے، بالکل وہی تھا جو بادشاہ ٹراجان نے پیدل کے کھمبے پر کندھا کر آیا۔ بادشاہ اور عوام نے اصحاب کہف کی بہت عزت و تکریم کی۔ بادشاہ کی تعظیم خود ان نوجوانوں سے وقار سے ملاقات کرنے غار میں گیا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام پہ پہنچا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلے سبق کی مشق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔